الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا مسجد ایک ایسی جگہ ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ ہے، جہاں پر مسجدیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جگہ خاص ہیں، وہ قرائے ارض اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس پورے علاقے کی زمینوں میں سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ ہے۔ وہ مسجد کا چند سو گز کا وہ ٹکڑا، اس کے ارد گرد کے جتنے بھی گھر ہیں، جتنی بھی زمینیں ہیں، وہ کروڑوں کی ہوں، وہ اربوں کی ہوں، وہ جتنے کی مرضی، وہ جگہ جو مسجد کے لیے خاص کر دی گئی وہ ان تمام کی تمام جگہوں سے افضل اور ارفع ہے، بہتر ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب جگہ،
سب سے پسندیدہ جگہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ جگہ ہے جہاں مسجدیں ہیں، اور ابغض البلاد الى اللہ اسواقها، فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک زمین کا وہ ٹکڑا سب سے نفرت کے قابل ہے جہاں پر بازار ہیں، مارکیٹیں ہیں۔ تو اس حدیث میں بھی بالکل یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جہاں پر مسجد آباد ہے، جہاں پر مسجد ہے، وہ جگہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب اور پسندیدہ ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے، وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، کیونکہ مسجد میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوتیں ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی جاتی ہے، دعوت توحید بلند ہوتی ہے۔ ہر روز 5 بار اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا جاتا ہے۔ مؤذن ہر روز کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت کی گونج ہوتی ہے، اس وجہ سے مسجد کو سب سے محبوب ترین جگہ قرار دیا گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث، امام الانبیاء علیہ السلام کے زمانے میں ایک اللہ کی نیک بندی مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، مسجد کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتی تھی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے متعلق پوچھا، جب اس کو گم پایا کہ وہ عورت کہاں ہے، وہ کدھر ہے جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، تو امام الانبیاء علیہ السلام کو عرض کیا گیا ماتت، وہ تو فوت ہو گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہ رات کے ٹائم فوت ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ٹائم جگانا، آپ کی نیند میں خلل ڈالنا مناسب نہ سمجھا، رات ہی رات اس کا جنازہ پڑھا کے اس کو دفنا دیا۔ تو اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماتت، وہ تو فوت ہو گئی۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا افلا کنتم اعظمتمونی، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو پھر آپ علیہ السلام خود گئے صحابہ کرام کو لے کر اس کی قبر پر جا کے اس کی نماز جنازہ پڑھا، تاکہ کوئی بندہ مسجد کی خدمت کو معمولی نہ سمجھے۔ جامع ترمذی کی حدیث، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا عرضت علی اجور امتی حتی القضاء یخرجها الرجل من المسجد، مجھ پر میری امت کے نیک اعمال پیش کیے گئے، نیکیاں پیش کی گئی، ان نیکی میں وہ دن کا بھی میں نے دیکھا جو دن کا بندہ مسجد سے اٹھا کر بیٹھ کر تھے، وہ دن کا بھی ان نیکی میں موجود ہے۔ یہ مسجد چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مختص یہ ٹکڑا ہے، اس وجہ سے اس ٹکڑے سے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبت ہے۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جتنا بھی ہو سکے، جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، مسجد کی خدمت میں لگے رہے۔ آج کل ہمارے سامنے مسجد بن رہی ہے، یہ ایک
ایسی جگہ ہے جو بھی اس میں حصہ ڈالے گا جنت میں اللہ تعالیٰ اس کا گھر بنائے گا. یہ وعدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے. صحیح بخاری کی حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر جنت میں بنائے گا. بنا من بنا للہ مسجدا، یہ شرط ہے. بن اللہ له بیتا فی الجنہ وہ جزا ہے. دونوں ماضی ہیں. دونوں کا مطلب یہ ہے کہ جو مسجد بنائے گا یوں سمجھو کہ وہ جنت میں گھر اس کا بنا دیا گیا. بن اللہ له بیتا فی الجنہ. اگلا جو جملہ آ رہا ہے جو جزا پر مشتمل ہے، حالانکہ اس کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنائے گا، لیکن صیغہ ماضی کے ساتھ بتایا گیا یوں سمجھا کہ اس کا گھر بن گیا جنت میں. اور جنت میں گھر بن جانا ایک معمولی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، اللہ تعالیٰ کا جو سودا ہے وہ بہت ہی مہنگا ہے، بہت قیمتی ہے. الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ کا سودا جنت ہے. تو پھر کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ کے گھر کو بنانے میں جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دے حصہ ڈالے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے اس گھر کو پے تکمیل تک پہنچائے. جو بھی اس میں خرچ کرے اللہ تعالیٰ سب کا خرچ قبول فرمائے. یاد رکھیے یہ گھر وہ ہے جس گھر میں آنے کی وجہ سے رحمان کے بعد مہمان نوازیاں تیار ہوتی ہیں. یہ زمین پر وہ ٹکڑا ہے، وہ گھر ہے، جو یہاں آتا ہے وہ اللہ کے مہمان بن کے آتا ہے. یہ کہ معمولی جگہ نہیں، اس کے معمولی مت سمجھیے. جب آنکھیں بند ہوگی پھر اس کی قدر و قیمت کا، اس کی اہمیت کو جو ہم خرچ کریں گے اس کا پتہ چلے گا، اس کا اندازہ ہوگا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له نزله من الجنة كلما غدا او راح. جو بھی مسجد میں آتا ہے وہ صبح کے ٹائم ہے، وہ شام کے ٹائم ہے، وہ دوپہر کے ٹائم ہے، کسی وقت آئے، جب بھی وہ مسجد میں آئے گا اللہ تعالیٰ جنت الفردوس سے اس کی مہمان نوازی تیار کرے گا. ایک بار آیا ایک بار، 100 بار آیا 100 بار. اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. جو بھی مؤمنین متقین پرہیزگار نیکیاں کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت الفردوس سے میزبانی مہمان نوازی تیار کر رکھی. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. یہ مسجد یہ وہ جگہ ہے جب تک مسجد میں موجود ہیں، نماز کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، نماز پر جماعت پڑھ لینے کے بعد دوری مخلوق دعائیں کر رہے ہیں، لیکن معمولی جگہ. صحیح بخاری کی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے. تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ گھر سے بوضو ہو کر نکلتا ہے لا یحملہ الا الصلاۃ، صرف اور صرف مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے، لم یخطو خطوۃ الا رفعت له بها درجۃ وحط عنہ بها خطیئۃ. جب بھی کوئی قدم زمین سے اٹھاتا ہے یا زمین پر رکھتا ہے، قدم اٹھانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں درجہ بلند فرماتا ہے، قدم زمین پر رکھنے کی وجہ سے گناہ جھڑ جاتا ہے. یہ ہے مسجد میں آنے کی فضیلت. جتنا دور سے آئے گا اتنا زیادہ درجہ بھی بلند ہوں گے، گناہ بھی معاف ہوں گے. فرمایا چل کر جب مسجد میں آیا، اسی مسجد ہی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب آیا مسجد میں اس نے دیکھا ابھی تک 2 5 10 منٹ باقی تھی، اسی دوران 2 رکعتیں پڑھی. سے مسلم کی حدیث
آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مسجد میں آ کر 2 رکعت تحیت المسجد پڑھتا ہے وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی، اور فرمایا جب تک وہاں موجود ہے مسجد میں اقامت اور اذان و اقامت کے بیچ میں جو وقت ہے 5 منٹ 10 منٹ، جو بھی دعا کرے گا فرمایا وہ دعا رد نہیں ہوگی۔ سنن نسائی کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامت، اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی۔ کیوں؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ حکمت یہ کہ پہلے بھی اللہ کی توحید کی ندا دی گئی، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ نماز کی طرف، کامیابی کی طرف بلایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی کمر کی گئی۔ بعد میں بھی اذان کے بعد اور نماز سے پہلے بھی ندا ہوتی ہے اقامت کی صورت میں، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ان دونوں توحید کے جو دونوں جو آوازیں ہیں توحید کی طرف بلایا جا رہا ہے، دعوت دی جا رہی، ان دونوں کے بیچ میں جو بھی دعا کرے گا اس کو دعا کرو۔ ابھی نماز پڑھ لی، فرمایا ابھی ایک نماز کا اجر نہیں ملے گا، کم از کم 25 نمازوں کا اجر ملے گا۔ یہ ہے مسجد میں نماز بجماعت پڑھنے کی فضیلت۔ اب جس نے مسجد بنوائی، جس نے مسجد میں خرچ کیا، جب تک یہ مسجد دنیا میں رہے گی، جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، ان کی نمازوں کے اجر میں وہ بھی برابر کا شریک ہے، کیونکہ وہ جگہ وہ اس نے allot کی ہے، اس نے یہ مسجد بنوا کے دی ہے، مسجد کی خدمت کی ہے۔ جتنے بھی لوگ نمازیں پڑھتے رہیں گے، جو مسجد بنانے والے ہیں، جو مسجد کی خدمت کرنے والے ہیں، جو مسجد کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں، وہ برابر کا اجر و ثواب میں شریک ہے۔ نماز پڑھ لی، فرمایا جب تک جہاں پر نماز پڑھی وہیں موجود ہے، لم تزل الملائکۃ تصلی علیہ، فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، نوری مخلوق جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، یہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، یہ فرشتے یہ وہی کام کرتے ہیں جس کام کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہوتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ تم نے میرے ان نیک بندوں کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ فرشتے دعائیں کرتے ہیں اللہ مرحم، اللہ اس پر رحم فرما، اللہ مرفع درجتہ، اللہ اس کے درجہ جنت میں اور بلند فرما، اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما۔ جب تک باوجود بیٹھا ہوا ہے، کوئی غیر شرعی کام نہیں کیا اور کوئی غیر شرعی بات نہیں کی، جہاں نماز پڑھی وہیں جب تک موجود ہے نوری مخلوق اس کے لیے دعا کر رہی۔ یہ ہے مسجد میں بیٹھنے کی فضیلت۔ جو مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، جامع ترمذی کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد، فجر کی نماز با جماعت پڑھ لی، جب تک وہاں موجود ہے جہاں اس نے نماز پڑھی، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، باوضو ہے، وضو ٹوٹ گیا، جا کر وضو کر کے پھر آگے بیٹھ گیا، اشراق تک بیٹھتا ہے، سورج کے نکلنے کے 12 سے 13 منٹ تک بعد بیٹھتا ہے، نکلنے کے بعد، اور 2 اشراق کی رکعتیں پڑھتا ہے، فرمایا اس کے لیے مکمل حج اور عمرے کا اجر و ثواب ہے۔ آج حج کتنا مہنگا ہو چکا ہے، 15-16 لاکھ کا حج، اس سے بھی زیادہ 2.5 سے 3 لاکھ کا عمرہ۔ آپ یہیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر حج اور عمرے کا ثواب لے سکتے ہیں۔ یہ حج اور عمرے کا ثواب کم ملے گا جب مسجد میں بیٹھیں گے، مسجد کو ٹائم دیں گے، مسجد کو وقت دیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ فرمایا ہر روز ایسا ہو اگر وہ کرے گا، ہر روز اس کو اسی طرح اجر و ثواب ملے گا، مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ فجر کی نماز با جماعت پڑھی،
بیٹھا رہا، باوضو اللہ کا ذکر کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی، سورج کے نکلنے کے 10-15 منٹ بعد تک بیٹھا رہا، اشراق کی 2 رکعتیں پڑھی، پھر اپنے کام کے لیے گیا. یہ ہر روز ایسا کرے گا تو ہر روز اس کے لیے مکمل اور حج کا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے. یہ ہے مسجد میں بیٹھنے کی فضیلت. جو آتا ہے اس کے لیے بھی بڑی فضیلت ہے. ایک تو فضیلت ہم نے سن لی کہ ہر قدم پہ درجے بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں. ایک اور فضیلت کو سن لیجیے، اس فضیلت کا تعلق جمعہ کے دن کے ساتھ خاص ہے. آخری بات کر کے بعد ختم کرتا ہوں. اس فضیلت کا تعلق جمعہ کے دن کے ساتھ ہے. فرمایا جو بندہ جمعہ کے دن آتا ہے، مسجد میں آتا ہے، امام سے پہلے آتا ہے، اذان سے پہلے آتا ہے، ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا اجر ملتا ہے، اور ہر قدم کے بدلے 1 سال کی نماز کا اجر ملتا ہے. ہر قدم کے بدلے. یہ ہے امام سے آنے سے پہلے. لیکن شرط یہ ہے خاموشی سے بیٹھے، باتیں نہیں کرے، چپ کر کے بیٹھے، امام کے قریب بیٹھے. شرط یہ ہے کہ بالکل توجہ سے خطبہ سنیں، ورنہ اجر و ثواب نہیں ملے گا. یہ ساری باتیں ہیں. امام کے قریب بیٹھے، توجہ سے سنے، باتیں نہیں کرے، وقت پر آئے اور پیدل چل کر آئے. ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا اجر ملے گا، 1 سال کی نماز کا اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. اور یہ کہاں آئے گا؟ مسجد میں. یہ مسجد میں آئے گا تو فضیلت ملے گی، گھر میں بیٹھنے سے فضیلت نہیں ملے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس گھر کو اپنے خاص فضل و کرم سے مکمل فرمائے، اور ہمیں بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں حصہ ملانے کی، تعاون کرنے کے اللہ کے گھر کے ساتھ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے ساتھ تعلق جوڑ دے ہمارا، اور ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں قبول فرمائے. استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین.